حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں آپ نے تعلیم و تعلم اور علم کی فضیلت کو سماعت فرمایا۔ اس خطبے میں خاص طور پر ہم نے ذکر کیا کہ یہ علم کا سفر انسانوں، آدمیت و بشریت کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر جو فوقیت عطا فرمائی، وعلم آدم الاسماء کلہا، علم کے ذریعے عطا فرمائی۔ پھر جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا تعارف علم کے ذریعے کرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر رؤیا کا علم عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کے ساتھ ساتھ کئی چرند پرند کی زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ علمنا منطق الطیر۔ چلتے چلتے یہ سفر امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جب پہنچا تو پہلی وحی کا آغاز ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ ہوا، جس میں اقرأ کا ذکر بھی ہے، علم کا ذکر بھی ہے، اور جس میں قلم کا ذکر بھی ہے۔ ابتدائی جو 5 آیات طیبات ہیں، یہ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر ذکر کیا۔ علم ایک نور ہے، علم ایک لازوال نعمت ہے، علم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، رب تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرما دے۔ لیکن حضرات گرامی، علوم کے اندر جو سب سے بڑا علم ہے وہ علم ہے جو انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے۔ وہ علم ہے جو انسان کو اس کی آخرت اور اس کی قبر کو منور اور آراستہ کرنے کا سبب بنتا ہے، اور وہ ہے علم قرآن اور علم حدیث، وہ ہے علم تفسیر اور علم حدیث۔ اللہ اکبر۔ تمام علوم کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا جو علم ہے وہ علم عالی ہے، سب سے اعلیٰ، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلام اللہ کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے، فرمایا جیسے تم میں سے ایک ادنا پر میری فضیلت ہے۔ چونکہ کلام اللہ کی فہم ہے، اس لیے وہ سب سے عالی علم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور احادیث طیبہ کی فہم کا علم، علم حدیث، چونکہ وہ رسول پاک کا کلام ہے، سبحان اللہ، اس اعتبار سے یہ دونوں علوم جو ہے، علم تفسیر اور علم حدیث، سب سے زیادہ عالی ہے۔ بچپن کے اندر جب ہم پڑھنے کے لیے گئے جامعات کے اندر، بالخصوص یہاں سے سفر کر کے جامعہ نظامیہ لاہور گئے، مشکل ترین سفر تھا، کٹھن تھا، رہائش کی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی، بہت مشکلات تھیں۔ لیکن جب جا کر حضور امیر المجاہدین کے سامنے ہم نے پڑھنا شروع کیا اور پہلی کتاب میزان اور منشئ پڑھنے لگے، اور نحو میر پڑھنے لگے، صرف میر پڑھنے لگے، تو اس کے اندر جو پہلا لفظ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو علم تم پڑھنے جا رہے ہو، چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں میزان اور منشئ، فرمایا ان کتابچوں کو نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ یہ علم بنیاد ہے قرآن و حدیث کی فہم کے لیے، یہ سٹرکچر ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ اور اس کے اندر عربی کی عبارت کیا تھی، سبحان اللہ، وہ آج بھی مجھے یاد ہے، 20-21 سال میری عمر تھی۔ کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ صرف کیا ہے، نحو کیا ہے، فرمایا الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، فرمایا صرف تمام علوم کی ماں ہے اور نحو اس کا باپ ہے۔ فرمایا آگے جو جتنی کتابیں تم پڑھو گے، فقہ پڑھو گے، اصول فقہ پڑھو گے، منطق پڑھو گے، اس کے بعد جتنی کتابیں تم پڑھو گے، اور چلتے چلتے تم اس علم عالی سے، یہ اعلیٰ ہے، یہ صرف و نحو اعلیٰ ہے، یہ علم عالی سے چلتے 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 جب تم علم عالی تک پہنچو گے، جو میرے سامنے قرآن و حدیث کھلا ہوا ہے، فرمایا اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ صرف ہے اور نحو ہے۔
الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، فرمایا نحو ایسے ہے جیسے کھانے کے اندر نمک ہے، نمک نہ ہو تو کھانا بالکل پھیکا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، لیکن یہ علم پڑھتے 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 جب انسان حدیث پاک تک پہنچتا ہے، جب انسان قرآن تک پہنچتا ہے، تو اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ بیٹا اسی کو پڑھنے کے لیے تم آئے تھے، اسی کی فہم کے لیے آئے تھے، یہ تمہاری معراج ہے، یہ تمہارا کمال ہے، اور یہ تمہارا اصل ہے جس کے حصول کے لیے تم نے آ کر یہاں 8 سال گزارے ہیں، سفر کاٹے ہیں، مشکلات کاٹی ہیں۔ حضرات گرامی، وہ علم وہ ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کا مقرب بناتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے بھی درجوں کو بلند کرتا ہے۔ ایک شخص کافر ہے، انسان وہ بھی ہے، انسانیت کا شرف اس کو بھی حاصل ہے، لیکن وہ انسان کافر اور بشر کافر ہے، اس کو قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، لیکن فرمایا وہ جو ایمان لے کر آیا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجے کو بلند و بالا فرما دیا۔ پھر اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہے، متقی بندہ ہے، اس کے درجے کو بلند و بالا کر دیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جس کو ساتھ اللہ نے علم بھی عطا فرما دیا، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ نہیں بلکہ درجات کو بلند و بالا فرماتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت و علم کی فضیلت پر بہت روشنی ڈالی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم شیطان لعین سے بچ جاؤ تو فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، رواہ ترمذی و رواہ ابن ماجہ۔ میرے سامنے حدیث پاک کھلی ہوئے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سید المفسرین، حضور علیہ السلام کے چچا زاد، آپ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دین کا فقیہ ہوتا ہے، ایک دین کا عالم ہوتا ہے، فقاہت و سمجھ اور سارے پروسیس سے گزر کر، فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فرمایا وہ عابدوں کے مقابلے میں فرمایا 1000 عابد شیطان پر اتنے بھاری نہیں ہوتے ہیں جتنا ایک فقیہ بھاری ہوتا ہے۔ کیونکہ عبادت کرتے کرتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ایسا حملہ آور ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کو بھی چھین لیتا ہے، اس کے علم کو بھی چھین لیتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آخرت کا واقعہ ہے، حضور پیران پیر کا واقعہ ہے، جب شیطان لعین سامنے آیا اور کہا کہ عبد القادر تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری عبادات ساری قبول ہو گئیں اور اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ شیطان شاط الوجوہ لعین، نماز تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو میرے ابو بکر نے نہیں چھوڑی، عمر نے نہیں چھوڑی، عثمان نے نہیں چھوڑی، علی مسجد میں علی المرتضیٰ مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے، سیدنا عمر فاروق جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے شیطان بھاگ جا، کہا عبد القادر مبارک تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو پہلا زینہ یہی بنا کہ ان کو معرفت تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نماز کسی پر معاف نہیں ہے اللہ۔ پھر اس نے ایک اور حملہ کیا، کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا، علم کا تکبر دینے لگا۔ کبھی کبھی علم بھی حجاب بن جاتا ہے، اگر اس کے اندر تکبر آ جائے، غرور آ جائے، فرمایا وہ علم بھی اللہ کے قرب کا حجاب بن جاتا ہے، قربان جائے پیران پیر پر۔ آپ نے فرمایا ایک اور ظالم حملہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے بھی بچایا لیکن میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ کہ اس علم کے ساتھ اگر اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے، اللہ اکبر، تو فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فرمایا ایک فقیہ اور 1000 عبادت گزار، فرمایا وہ شیطان پر اتنے حاوی نہیں ہے جتنا ایک فقیہ شیطان پر حاوی اور باری ہوتا ہے۔ یہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو وراثت ہے
کوئی فوت ہوتا ہے اس کے ایسٹس تقسیم ہوتے ہیں، اس کی وراثت بڑھتی ہے، زمینیں بڑھتے ہیں، گھر بڑھتے ہیں، فیکٹریاں بڑھتی ہیں، بینک بیلنس بڑھتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کورٹوں کے اندر کیس چل رہے ہیں، بہنوں کے حصے نہیں دے رہے، فلاں کر رہے ہیں، مین چیزوں پر قبضہ کر لیا، جیسے باپ کی آنکھیں بند ہوئی لڑنا شروع ہو گئے، گربان پکڑ لیا، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرا ہے، یہ میرے لیے میرے پاس ول موجود ہے، وصیت موجود ہے۔ فرمایا انبیاء کرام کی جو وراثت ہوتی ہے وہ دراہیم و دنانیر اور مال نہیں ہوتا، وہ پراپرٹیاں نہیں ہوتی ہیں۔ فرمایا ان کے ایسٹس کیا ہیں، ان کی وراثت کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ فرمایا ایک عالم کی عابد پر ایسے فضیلت ہے جیسے کہ بدر تمام کی فضیلت جو ہے تمام ستاروں پر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام اپنی وراثت جو ہے وہ دراہیم و دنانیر اور مال کی صورت میں نہیں چھوڑتے، فرمایا انما ورثوا العلم۔ ان کی وراثت کیا ہے؟ فرمایا ان کے ایسٹس کیا ہیں؟ فرمایا ان کی وراثت یہ قرآن و حدیث اور یہ علم ہے، اور فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ فرمایا یہ علماء حضور کی اس وراثت کے امین و وارث ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے نہ باغوں کو چھوڑا ہے اور نہ ان کی وراثت کوئی باغ ہیں جس پر آج تک امت کو لڑایا جا رہا ہے، باغ لے لیا، باغ چھین لیا، ظلم کر دیا، فلاں۔ حضور فرماتے ہماری تو وراثت ہے ہی نہیں ہے، ہمارے تو ایسٹس ہے ہی نہیں، یہ سامنے حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا ہماری وراثت علم ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس علم کے وارث کون ہیں؟ فرمایا اس علم کے وارث جو ہے عبداللہ بن عباس ہے مفسر قرآن، اس علم کے وارث مولا کائنات انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس علم کے وارث عبداللہ بن مسعود افقہم من الصحابہ ہیں، اس علم کے وارث سیدنا ابو ہریرہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کیا، اور اس علم کی وارثہ خواتین کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا جنہوں نے امت تک اس وراثت کو پہنچایا، امت تک اس علم کو پہنچایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کتنا شوق تھا حضرات گرامی، کتنا شوق تھا اس علم کو پہنچانے کا اور اس علم کو حاصل کرنے کا۔ حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو صحابہ کرام مختلف شہروں کے اندر چلے گئے، کوئی دمشق کے اندر چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی بصرہ میں چلا گیا۔ کثیر بن قیس کہتے ہیں کنت جالسا مع ابی درداء فی مسجد دمشق۔ فرمایا میں مسجد دمشق کے اندر جلیل القدر صحابی رسول سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فجاء رجل، ایک آدمی آیا، فقال یا ابا درداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے ابو درداء میں مدینۃ الرسول سے آپ کے پاس سفر کر کے آیا ہوں۔ کیسے سفر؟ یوں نہیں یہاں سے ہم جہاز میں بیٹھے اسلام آباد اتر کے 2 گھنٹے کے اندر ناشتہ گھر سے کر کے گئے، بس کچھ بھی نہیں، وہاں جا کے کھانا کھا لیا آپ نے ٹھک کر کے، نہیں، پیدل سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، چلتے مدینے سے دمشق پہنچتے مہینہ لگ جاتا تھا۔ جی کہا انی جئتک من مدینۃ الرسول، متن پڑھو میں توجہ آپ کی چاہیے، مبارک لمحات جمعے کے، نوجوان میرے بچے بیٹھے ہوئے، انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں مدینۃ الرسول سے سفر کر کے آیا ہوں۔ فرمایا کیوں آئے؟ فرمایا لحدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما جئت لحاجت، کہ حضور میں کسی کام سے نہیں آیا ہوں، نہ میرا کوئی بزنس ہے، نہ میرا کوئی یہاں ریلیشن ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی مقصد ہے، میں بس ایک مقصد لے کے اتنا کٹھن سفر کر کے آیا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے اے ابو درداء کہ آپ رسول پاک سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو آپ کے اور رسول پاک کے درمیان اور کوئی بھی نہیں ہے، بس حضور کے لبوں سے نکلی، آپ کے سماعتوں کے اندر آئی۔
میں چاہتا ہوں بس آپ مجھے وہ حدیث پاک سنا دیں ذرا. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا محبت ہے، کیا ذوق و شوق ہے. آج تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نہ حدیثیں سننے کا ٹائم ہے، نہ ہمارے پاس وقت ہے، اور دندے. یہ ظالم ہمیں چھوڑتا ہی نہیں ہے. چائنا کی دیوار لگی ہوئی ہے، چلتے جاؤ چلتے جاؤ، گھماتے جاؤ گھماتے جاؤ. ابے کتنے گھنٹے ہو گئے، ابے پتہ ہی نہیں کتنے گھنٹے گزرے، پتہ ہی نہیں. نہ حدیث پاک کا شوق. فرمایا میرا کوئی کام نہیں ہے، بس مجھے پتہ چلا ہے بلغنی لحدیث بلغنی انک تحدثہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے خود سنی ہے، درمیان میں کوئی فاصل نہیں ہے. میں چاہتا ہوں بس آپ سے سنوں. میں مجھے ذرا بتائیں میرے کریم آقا نے کیسے فرمایا تھا، حضور نے کیا فرمایا تھا. ہے جی، ایک عشق میرا اور آپ کا بھی ہے، میرا اور آپ کا بھی ایک عشق ہے، اور ایک عشق ان کا بھی تھا. وہ حقیقی عشق تھا، سچا عشق تھا. میرا اور آپ کا تو زبانی کلامی، جناب ہاتھ اوپر کرو ہاتھ نیچے کرو، دب کے بولو نچ کے بولو. توجہ. فرمایا ہمارا یہ ہے. آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو سنیے ذرا. فرمایا فإنی سمعت، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ الفاظ سنیے گا ذرا، نوجوان بچوں توجہ. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، فرمایا میں نے خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. فرمایا کسی اور راوی نے مجھے نہیں سنا. انی سمعت رسول اللہ، سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں میں نے خود سنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. فرمایا جو علم کے راستے پر چلتا ہے، فرمایا رب تبارک و تعالی چلتے 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 اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا. سبحان اللہ فرما دیں گے. اسی لیے پیران پیر سے پوچھا گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا. فرمایا ہاں بتاتا ہوں میں اس کا راز کیا ہے. سنیے گا پیران پیر سے محبت کرنے والوں، ولیوں کے سردار کیا بتاتے ہیں اپنی زبان سے. فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. فرمایا یہ سعادتیں، یہ برکتیں، یہ قطبیت، یہ مقام، یہ مرتبے، فرمایا اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ میں اپنی ماں سے اجازت دے کر علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہوں. فرمایا اس سفر کے اندر چلتے چلتے فرمایا اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. رب تبارک و تعالی مجھے قطبیت کا مقام عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان جنت کے راستے پہ چل جاتا ہے. فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اس دین کے علم حاصل کرنے والے کے لیے. وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيطَانِ فِي الْجَوْفِ الْمَاءِ. فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے تمام چیزیں اس کے لیے مغفرت کرتی ہیں. کون؟ من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان، یہاں تک کہ جو پانی کے اندر مچھلیاں ہیں، فرمایا وہ بھی اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں کہ خدایا تو اس کی مغفرت فرما، اس پر کرم فرما، یہ تیرے دین کا علم پڑھنے کے لیے نکلا. آپ جمعۃ المبارک کے لیے آئے، آپ گھر سے نیت کر کے نکلے. بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ایسا بڑے اچھے تیار ہو کے جا رہے ہیں. بھائی جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. بھائی جمعہ یار جمعہ تو بھی دور ہے یار، کافی دور ہے، جمعہ 1:30 بجے ہوگا. بولا نہیں، اس سے پہلے میں قرآن و حدیث کو سیکھوں گا. میں قرآن کی کوئی آیت سنوں گا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنوں گا، میں فقہ کا کوئی مسئلہ سنوں گا. آپ کا نام گھر سے چلیں گے. آپ کی چونکہ نیت ہے، یہ جمعہ تو پڑھنا ہے، وہ تو ایک فرضیت ہے. آپ علم کی نیت کریں گے، جتنے اٹھنے والے قدم ہوگے آپ کا نام بھی طالبان علم کے اندر شامل کیا جائے. لیکن کریں گے تو تب ہوگا نا. سوچ ہوگی، ذہن ہوگا. اگر ذہن ہی ہوگا کہ میں نے رسم جمعہ ادا کرنا ہے. کچھ لوگ وضو کر کے تیار، مجھے ایک بچے نے بتایا وضو کر کے آفس کے اندر تیار بیٹھے ہوتے، ٹائم دیکھ رہے ہوتے، کب جمعہ ہوگا، ٹائم کب، خطبہ کب شروع ہوگا، خطبہ شروع ہوگا تو میں دوڑتا ہوا جاؤں گا. تو جب مسلمان کا علم کے ساتھ یہ ہوگا، اس کا تعلق علم کے ساتھ یہ ہو گیا. آج دیکھیں نا ہمارے مدارس کا کیا حال ہے. ہمارے مساجد کو علماء نہیں مل رہے فارغ التحصیل. ایک وقت آئے گا آپ علماء تلاش کر رہے ہوں گے، بس 2-4 صورتوں والے کو بندے آپ کو ملیں گے، کہیں گے یار بس ٹھیک ہے نماز پڑھا دو، رنگ ٹپاؤ، وقت ٹپاؤ، چھوڑو رہنے دو.
کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑے حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ، بہت بڑے عالم دین، یہاں کراچی میں ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے، بڑے عالم دین تھے، لیکن جاتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے تو کٹھن زندگی گزاری اور آپ لوگوں کی زندگی بھی بڑی مشکل کے ساتھ میں نے گزاری ہے، لیکن بیٹا میں کہوں گا کہ میں بہت معافی چاہتا ہوں جن راہوں اور جن رستوں پہ میں چلا ہوں وہ رستے بڑے مشکل ہیں، بیٹا ایسا کر لینا کہ اتنی ایک یہ انگریزی تعلیم پڑھ لینا کہ تمہارے گھر کا کچن چل سکے، ان مسجدوں اور مدرسوں کی نوکریوں میں تمہارا نان شبینہ بھی نہیں چل سکے گا۔ یہ قوم ناچنے والے کو تو ایک ایک رات کے اندر قوالوں کو، وہ امجد صابری ہمارے ساتھ ایک دفعہ امریکہ میں تھا، میں نے کہا کتنے لیتے ہو ایک پروگرام کے؟ لے لیتے ہیں 8-10 لاکھ روپے لے لیتے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ وہابی دیتا ہے، شیعہ دیتا ہے، ہندو دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ یہ سنی دیتے ہیں سارے، یہ ناچ کود والے سارے سنی، قوالیاں کروانے والے کون دیتے ہیں؟ یعنی آپ کے شیخ الحدیث اور آپ کا بڑا سے بڑا عالم، میں نے شرف صاحب کا وہ کمرہ دیکھا ہے، اللہ تعالی ہمارے ان دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے آخری عمر میں شرف صاحب کو مکان دیا۔ خدا کی قسم کسی چپراسی اور کسی چوکیدار کا بھی ایسا کمرہ اور گھر نہیں ہوگا فیملی کا جیسا اتنے بڑے شیخ الحدیث کا گھر تھا کہ جس نے عربی کے اندر جو ہے البریلویہ کا جواب دیا ہوا تھا۔ لیکن بے قدر قوم ہے، ان کو کیا لگے علم سے، ان کو کیا لگے علماء سے، ان کو ناچنے والوں کو گانے والوں کو دینا ہے ایک ایک رات کے 8-8 10-10 لاکھ روپے قوالیوں کے دینے ہیں، ان کو کیا لگے علم کی قدر۔ اللہ ہمارے ان دوستوں کو، میرے محلے کے وہ تاجر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انہوں نے آخری عمر میں شرف صاحب کو ایک عظیم الشان وہاں پر بنگلہ عطا فرمایا، ان کی قدر کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ جو علم ہے اور علم سے وابستہ لوگ ہیں، فرمایا یہ امت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ جو علم کی مجلسیں ہیں یہ وہ ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے الفاظ، فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ فرمایا کہ جو علم کے راستے پر چلا، فرمایا جو علم کے راستے پر چلا اور علم حاصل کرتا رہا، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا۔ ایک چیز میرے ذہن کے اندر آئی، میں اتنا سخت بول رہا ہوں، یہ میرا درد دل ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے نمازیوں نے، میرے اہل محلہ نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، بہت خوبصورت گھر دیا ہوا ہے، خوبصورت سواریاں دی ہوئی ہیں، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن میرا رونا ان علماء کے لیے ہے کہ جن کو ہمارے اپنے کراچی کے اندر اورنگی ٹاؤن کورنگی کے اندر میں جاتا ہوں، خدا کی قسم میں پوچھتا ہوں، مزدور کی تنخواہ بھی زیادہ ہوگی، ڈرائیور کی چوکیدار کی تنخواہ زیادہ ہوگی، امام کی تنخواہ جو 10 سال 15 سال پڑھ کے آیا ہے اس کی تنخواہ اتنی۔ ابے کیا کرنا ہے، ابے مولانا کو کیا کرنا ہے اتنے پیسے دے کے؟ ہوا کھائے گا، ابے ہوا کھائے گا، یہ کیا کرے گا اتنے پیسوں کو؟ مولانا خراب ہو جائیں گے یار، تیرے بچے کو ہر ایک چیز چاہیے۔ وہ ایک چیئرمین صاحب آئے نا وہاں پر، مجھے کسی نے دکھایا، کہا حضور دعا فرمائیں میرے بچے کو ایک بہترین نوکری مل جائے۔ اس نے کہا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جیسی تو نے مجھے نوکری عطا فرمائی ہے ہمارے چیئرمین صاحب کے بچے کو بھی ایسی نوکری۔ بولے یہ کیا دعا کر رہے ہیں مولانا؟ ہاتھ دیجیے کرو، یہ کیا دعا کر؟ بولے کیا ہوا حضرت؟ آمین کہو نا، آمین کہو چیئرمین صاحب۔ یہ آپ نے ٹائلیں لگائی ہوئی واش روم کے اندر، امام کا گھر آپ نے بنایا وہ ایسے کہ جیسے قبر نما ہوتا ہے، آپ جا کے اس شہر کراچی کے اندر آپ جا کر دیکھیں۔ یہ ہمارا درد دل نہیں ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہوا ہے، ہمارے پاس تو 100 راہیں رستے، اور میرا تو بچپن سے ذہن ہی یہ تھا کہ کوئی تجارت کروں گا، کوئی بزنس کروں گا، کوئی اور راہیں رستے کھولوں گا، بچپن سے ذہن تھا یہ کہ بھائی یہ میرے بس کا کام نہیں ہے اور نہ یہ کام چل سکے گا۔ ہیں جی، یہ ہمارے صدیق بھائی بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھ لیں۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے علماء کی قدر کریں، کل وقت آئے گا آپ کو قرآن و حدیث پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، کہانیاں سنائیں گے، قصے سنائیں گے، چل بیٹا تو بھی گھر چلو میں بھی گھر چلو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم علم کے راستے پر چلتی ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم
الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ترجمہ سنیے گا آپ ذرا. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ. فرمایا جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوتی ہے، علم کا کمال، علم کا عروج سب سے بڑھ کر کیا کرتی ہے؟ فرمایا یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم. اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس کا درس دیتے ہیں. لیکن وہ صاحب کو قرآن، خدا کی قسم قرآن کی ایک صفحہ پڑھ لینا، ایک صفحہ پڑھ لینا تو میں ان کے ساتھ بمبئی چل پڑوں کہ مجھے بھی بمبئی ساتھ لے چلو، مجھے بھی ڈنگل ڈاکٹر بننا ہے. ورس نمبر اینڈ چیپٹر نمبر. ابے ورس کیا ہے، چیپٹر کیا ہے؟ پڑھو نا، قرآن پڑھو جو اللہ نے حضور کے قلب انور پر نازل کیا. وہ الفاظ پڑھو، وہ الفاظ پڑھو جس سے عمر کی دنیا بدل گئی. وہ الفاظ پڑھو فضیل بن عیاض کی دنیا بدل گئی. وہ تو تجھے پڑھنے نہیں آتی اور قوم کا انٹروڈکشن کیا دے رہے؟ چونکہ قوم بھی غلام رہی ہے، غلام 100 سال غلام. غلامی ہمارے ذہنوں کے اندر غالب آ گئی. میں دنیا کے اندر جہاں پر بھی گیا میں نے ترکیوں کو دیکھا، وہ اپنے بچوں کو بچپن سے اپنے گھروں کے اندر، چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں، کینیڈا کے اندر رہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو گھروں کے اندر ترکی زبان بھی سکھاتے ہیں. چائنیز کو دیکھا، وہ اپنے بچوں کو انگلش تو اسکول میں سیکھے گا. کہتے ہیں ہماری اپنی زبان، ہمارا اپنا کلچر نہیں جانا چاہیے. میں نے دیکھا جرمن کو، وہ اپنی زبان نہیں چھوڑتے. میں نے یہ برابر میں ایرانیوں کو دیکھا، افغانیوں کو دیکھا، وہ اپنی زبان دنیا میں کہیں بھی آباد ہے. ایک ہماری یہ قوم ہے غلامی. ارے نو 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 بچپن اس زبان خراب ہو جائے گی. اردو بولے گا نا بچہ تو یہ لگے گا کہ دیسی ہے. بیٹا پھر بھی دیسی کا دیسی ہے، یاد رکھنا. کچھ بھی کر لو تم. ابھی دیکھا نا ہنگامے ہوا نا برطانیہ کے اندر، تو وہ دیسیوں کی دکانوں کو جلایا. تو میں نے کہا اس مرتبہ، میں نے کہا تم نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ نئی نسل، تیسری نسل میرے کشمیریوں کی. میں تو چونکہ مجھے اس لیے بھی برداشت کر گئے کہ میں اپنی زبان کے اندر کہتا تھا تو تھوڑا صبر کر لیتے تھے کہ یار برداشت کر لو، جو کچھ آنا ہے سنو، اس نے جو بھی پٹا سیدھا آنا ہے چپ کر جاؤ. میں کہا کیا ہوا تس تو آنے سے کہ جناب بس انگریز بنسا ان کیا ہوا انگریزی نا. وہ اقبال کہتے ہیں مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. میں نے کہا اب بھی صحیح مسلمان بن جاؤ. تم جو مرضی کر کے دکھاؤ، اللہ اکبر، تم جو مرضی کر کے دکھاؤ، تمہارا نام مسلمان لکھا ہوا ہے، تمہارا نام ایشین لکھا ہوا ہے، تم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے. حضرات گرامی، بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اپنا وہ سب کچھ ختم کر دیا، اپنی وہ سب کچھ بنیاد ختم کر دی. قرآن کیا کہتا ہے؟ ورس نمبر چیپٹر نمبر نہیں، وہ لفظ پڑھو یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. فرمایا کسی مجلس کے اندر جب قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر اس قرآن کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تفسیر کی جاتی ہے. فرمایا وہ مجلس جو ہے وہ ہوتی تو فرش پر ہے، لیکن ان مجلس والوں کے نام عرش پر پہنچائے جاتے ہیں. لفظ سنیے گا، اللہ اکبر، فی من عندہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ کے فرشتے رحمت کی چادر کے ساتھ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. حضرات گرامی، آخری بات کہوں گا، بات یہیں پر مکمل. وقت میرے پاس 3-4 منٹ باقی ہے سر. میں نے جیسے عرض کیا کہ علوم میں سے سب سے جو پہلا علم ہے وہ علم تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر کا علم ہے. لیکن حضرات گرامی، جیسے میں نے آغاز کیا کہ اس کی ایک فاؤنڈیشن ہے، اس کی ایک بنیاد ہے، اس کی ایک اساس ہے. وہ اتنا بڑا علم ہے علم تفسیر، جس کے اندر قرآن کے شان نزول، اس کے نزول اسباب، اس کی ہر چیز کو ذکر کیا جاتا ہے. آج ہمارے ہاں زمانے کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی چیز چل پڑی ہے، بالخصوص ہماری نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نیٹ کے اوپر ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے. ایک پلمبر بھی بیٹھا ہوا ہے کمرے کے اندر، 4 بندوں کو بٹھا کے ایک پلمبر نے کیمرہ لگا دیا، بولا میں بھی قرآن کی تفسیر کروں. چل بھائی میں بھی چلوں. یار دنیا کا ایک قانون ہے، دنیا کا ایک دستور ہے، دنیا کا ایک کام ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے. میں یہاں پر بیٹھ کر اگر قانون کے مسائل ذکر کرنا شروع کروں، میں یہاں پر بیٹھ کر میڈیسن جمعے کو بیان کرنا شروع کروں کہ حضرات گرامی آپ کے نا پیٹ میں درد ہوا کرے نا تو آپ ایسا کر لیا کریں کہ آپ یہ گولی کھا لیا کریں. ارے حضرت یہ کہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ آپ نے میڈیکل پڑھا ہے؟ ارے نہیں، وہ میں نے گوگل سے دیکھا تھا.
گوگل میں لکھا ہوا تھا کہ پیٹ کے درد کی یہ دوائی ہوتی. بولا حضرت خدا کا واسطہ لوگوں پر رحم کریں, کیوں لوگوں کو مارنے لگے؟ کہ گوگل سے دیکھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا ہے, گوگل سے دیکھ کر کوئی انجینئر نہیں. ٹھیک ہے, ایک انفارمیشن کا ذریعہ ہے, اس سے اچھی بری ساری انفارمیشن آتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ایک پروپر وے ہے, ایک پروپر راستہ ہے ہر علم کو حاصل کرنے کے لیے. آپ کو قانون کی کوئی بات پوچھنی ہے, آپ لائر کے پاس جائیں گے. میڈیکل کا پوچھنا ہے, کسی MBBS ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اگر کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں ہے, اس نے کلینک کھولا ہے, حکومت آ جائے گی تم جعلی ہو, سیل کرو, قید کرو. یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے. یہ ڈاکٹر نہیں ہے اور ڈاکٹر بنا ہوا ہے. لیکن ایک اللہ کا دین ہے. آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اسکالر اور ریلیجیس اسکالر, مذہبی اسکالر. اسکالر صاحب آپ نے کدھر سے پڑھا ہے؟ دین کہیں سے پڑھا؟ بولا نہیں میں نے گوگل سے دیکھا ہے, میری جو انفارمیشن ہے وہ بہت ہائی ہے. یہ مولانا تو کتابوں سے پڑھ کے آیا ہوں, میں بہت آگے سے پڑھ کے آیا. پلمبر بھی بیٹھا ہوا ہے, انجینئر بھی بیٹھا ہوا ہے. بھائی تمہیں انجینئر بنے ہو, تم اچھی بلڈنگیں بناؤ, اچھے پل بناؤ, تم لوگوں کا علاج کرو. ہاں تمہیں اگر دین پڑھنے کا شوق ہے, دین پڑھنے کا شوق ہے, تم ایسا کرو کہ آ جاؤ آ کے پڑھو دین کو, اللہ کے دین کو پروسیس سے پڑھو. پڑھنے کے بعد بیٹھ جاؤ تم. سبحان اللہ. وہ برطانیہ کے اندر کیا نام ہے اس کا شہیر, وہ ایک سنگر تھا گورا, بعد میں وہ مسلمان ہوا, حمزہ یوسف اس کا نام رکھا. اس کا کوئی نام تھا, کٹ یا ایسے کچھ نام تھا اس سنگر کا. وہ مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد جو ہے وہ موریتینیا پڑھنے کے لیے گیا. اس نے 8 سال موریتینیا کے علماء سے باقاعدہ درس نظامی اور سارے کا سارا پڑھا. آج وہ بیٹھا ہوا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ حمزہ یوسف تم کیوں خطاب کر رہے ہو, تم تو سنگر تھے, تم تو گانے والے تھے, تم تو ناچنے والے تھے. اس نے کہا ہاں میں گانے والا تھا, میں سنگر تھا, لیکن جب اللہ نے مجھے شعور عطا فرمایا, ہدایت عطا فرمائی, تو میں نے اس پروسیس کو پورا کیا اور میں جا کر موریتینیا کے عرب علماء سے 8 سال پڑھتا رہا. آج بیٹھ کر وہ اللہ کا دین انگلش کے اندر گوروں کو بیان کر رہا ہوتا. کسی عالم دین نے منع نہیں کیا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے بھائی, ایک کلرک ہے, ایک ڈپٹی ہے, زندگی بھر کام کرتا رہا, ریٹائر ہو گیا, حکومت نے کہا بھائی گھر جاؤ, تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا, چیزیں بہت ساری مس ہو رہی ہیں, تمہاری میموری تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی, اب آرام کرو, جا کے ریٹائر ہو گئے, آرام سے گھر میں چل کرو اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ. گھر آیا, اس نے کہا جی میں, بھائی کیا کر رہے ہیں آج کل؟ بولا آج کل میں جو ہے وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں, ترجمہ لکھ رہا ہوں. ابے ڈپٹی صاحب کدھر سے ترجمہ لکھ رہا ہوں, تم نے تو پڑھا ہی نہیں دین. بولا نہیں میں اردو بازار سے ڈکشنری لایا تھا, اور لا کر میں نے جو ہے وہ میں نے ایسا کیا کہ میں نے سوچا کہ چلو ریٹائر ہو گئے تو اب کیا, استغفر اللہ ربی. یعنی اللہ کا دین تختہ مشق بنانے کے لیے, اللہ کا دین جو ہے وہ اس کام کے لیے ہے. حضرات گرامی, آپ دین صرف ان سے سیکھیں اور سمجھیں, یہ میرا مشورہ ہے. ہمارا کچھ نہیں جائے گا, خدا کی قسم ہمارا کچھ نہیں جائے گا. ہم آپ کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں, ہم آپ کے عقیدے کو بچانا چاہتے ہیں, ہم آپ کے آخرت کو بچانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بھی دیکھو کہ امن تاخذون دینکم, تم دین کس سے لے رہے ہو. آج نیٹ کے اوپر تو قادیانی بھی بیٹھا ہوا ہے, رافضی بھی بیٹھا ہوا ہے, خارجی بھی بیٹھا ہوا ہے, دنیا جہان کے سارے بیٹھے ہوئے. یہ جو ہمارا بچہ چاہتا ہے کہ میں بٹن دباؤں اور سارے کا سارا وہاں سے سیکھتا جاؤں, میرے بچوں, یہ آپ کو اس اندھیر گلی کے اندر لے کر جائیں گے. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہاں میرے پاس ایک آدمی آیا, اس کے بچے کا نام غلام مصطفیٰ تھا. میں نے اس کے عادات نکالے, اتنا پیارا بچہ. اس نے کہا بچپن سے یہ بہت اچھا تھا, نیٹ پہ بیٹھے بیٹھے کہا چیزیں پڑھتے سنتے اس کے والد نے مجھے یہاں پر کہا کہ آج وہ عیسائی ہو گئے. پہلے وہ تقابل ادیان پڑھتا رہا. تقابل ادیان تو انسان تب کرتا ہے کہ جب آپ کو اپنا دین تو پتہ ہو, وہ سامنے والوں کو سنتا رہا. اسی طرح کا ایک مجھے جو ہے اسلامی بھائی کہا, یہ دعوت اسلامی کا مبلغ تھا, بریڈ فورڈ میں ملا. اس نے بھی کہا میں تقابل ادیان میں عیسائیوں کو جواب دوں گا. پہلے اپنا دین تو پڑھو, عیسائیوں کو جواب تو بعد میں دو گے. بولا پڑھتے کہا آج اس کے دماغ کے اندر وہ چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ ایک نہ ایمان میں ہے اور نہ کفر کے اندر ہے. تو میں اپنے بچوں کو خاص طور پہ کہوں گا, میرے بچوں خاص طور پہ یاد رکھو, دین ان علماء سے حاصل کرو جو پراپر دین پڑھ کے آئے ہیں. آپ کی طبیعت خراب ہے, آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں, یہ پراپر ڈاکٹر ہے. آپ کو کوئی قانون کی مشاورت چاہیے ہے, فٹ پاتھی پہ مت جائیں, پراپر کسی لائر کے پاس جائیں. یہ ہمارے بزنس مین بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لائر ہائر کرتے ہیں, کیوں ان کو کروڑوں روپے دیتے ہیں؟
آپ کو کوئی بلڈنگ بنانی ہے کسی چلتے ہوئے بندے سے نہیں بنائیں گے، کسی انجینئر پراپر اور سائنٹیفک باقاعدہ طور پر اتھینٹک کسی انجینئر سے بنائیں۔ لیکن اللہ کا دین سیکھنا ہے تو حضور نے فرمایا ذرا دیکھ کے سیکھنا کہ تم اللہ کا دین کس سے لے رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا ایمان خراب کر دے، تمہارا دین خراب کر دے۔